ضیاء الحق صاحب خیرا بادی جو سید الملت حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سیمینار کے کنوینر ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت صدر محترم، حضرات علماء کرام اور گرامی قدر حاضرین، ہم اللہ تعالیٰ کے اس فضل و انعام پر اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ محض اس کی توفیق سے آج کا یہ تاریخ ساز سیمینار بعنوان حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب حیات و خدمات اور مولانا ابو المحاسن سجاد منعقد کر رہے ہیں۔ اس کے لیے قابل مبارکباد اور لائق تحسین ہیں جمعیت علماء ہند کے تمام اراکین و متعلقین، بالخصوص صدر محترم حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمود مدنی دامت برکاتہم، جنہوں نے جمعیت علماء ہند کے قیام کے 100 سال پورا ہونے پر اکابر جمعیت کے کارناموں کو دستاویزی شکل دینے میں اور اس کو محفوظ کر دینے کا خاکہ تیار کیا اور سیمینار کی شکل میں اس کو عملی جامہ پہنانے کا تاریخی قدم اٹھایا۔ حضرات گرامی قدر، جمعیت علماء ہند کی خدمات سے واقفیت، اس کے اکابر سے قلبی تعلق و عقیدت تو بچپن سے ہے، لیکن جب اس سیمینار کی تیاری کے سلسلے میں جمعیت کا لٹریچر پڑھا، خصوصاً الجمعیت کی فائلیں جب نگاہ سے گزری اور اس وقت کے ملکی حالات کا تفصیل سے علم ہوا تو آنکھیں کھلی رہ گئیں، اور اس وقت احساس ہوا کہ جو کچھ ہمیں معلومات حاصل تھیں وہ کس قدر ناقص تھیں۔ وہ تو نفس واقعہ کا عشر عشیر بھی نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جمعیت کے مخلص رہنماؤں کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں اپنے دینی شعائر کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس تلاش و تحقیق کے نتیجے میں اس پاکیزہ جماعت اور ان قدسی صفات ہستیوں سے عقیدت و محبت کے نئے باب وا ہوئے۔ وہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے۔ حضرات، جمعیت علماء ہند ہندی مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت ہے جس کی بے مثال قربانیوں اور سنہرے کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ اسی جماعت نے انگریزی حکومت کے جبر و استبداد کے پنجوں کو مروڑا ہے۔ اسی تحریک نے وطن عزیز کو غلامی سے آزادی دلائی ہے۔ اسی تنظیم نے اپنے خون جگر سے گلستان وطن کو شادابی بخشی ہے۔ وطن والو ہمیں ہیں، ہاں ہمیں معمار آزادی، ہمارے رہنمائے دین سپہ سالار آزادی۔ مجھے کہنے دیا جائے، اس جماعت سے وابستہ مخلصین رہبان باللیل و فرسان بالنہار کا واقعی مصداق تھے، بلکہ جو کچھ لکھا گیا اب تو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کہیں آگے تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس جماعت اور اس سے وابستہ افراد کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا، قوم انہیں اپنی پلکوں پر بٹھاتی، ان کی خاک پا کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتی، مگر افسوس اس جماعت کی مخالفت کی گئی۔ اور کلیجہ تو حلق کو آتا ہے کہ اس تنظیم پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب اس سے عداوت کی انتہا کر دی گئی۔ اس تحریک کے تئیں نفرتوں کے بازار گرم کیے گئے، غیر تو خیر غیر ٹھہرے، اپنوں نے ان ذوات قدسیہ کے ساتھ وہ حوصلہ شکن اور تحقیر آمیز رویہ اختیار کیا جنہیں بیان کرنے کے لیے زبان گنگ اور قلم ساکت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیسے لوگ تھے! انہوں نے اپنی پامالی دستار کو کن حوصلوں سے سہا ہوگا، کس دل گردے سے اس طعنے کو سنا اور سہا ہوگا جب ان سے کہا گیا کہ تم لوگ اسلام کے مخالف اور کفر کے نوکر چاکر ہو۔ ان کے سامنے شراب اڈیلی گئی، ان کو شراب پیش کی گئی کہ لو تم لوگ پیو اور ہندو ہو گیا۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا جالندھر اسٹیشن کا وہ واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، جب ان کی دستار کو رود دیا گیا اور ان کے منہ پر تھوک دیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد لاہور میں ایک جلسہ ہوا، سید عطا اللہ شاہ بخاری آئے اور وہ ننگے سر تھے۔ کسی نے کہا کہ شاہ صاحب ننگے سر آپ؟ فرمانے لگے کہ میری قوم نے جس دن حسین احمد کی پگڑی اچھال دی اس دن سے میں نے ٹوپی لگانا چھوڑ دیا۔
اس کے بعد سے آپ ان کی کوئی تصویر دیکھیں سب ننگے سر ہے. اس کا شان نزول یہی ہے. ان سب واقعات کو پڑھ کر یہ سوال ابھرتا ہے کہ یہ لوگ کس مٹی سے بنے تھے؟ کیا اس کے اندر ان لوگوں کے اندر جذبات و خواہشات نہیں تھی؟ کیا یہ اسی دنیا کے رہنے والے تھے یا کسی دوسرے عالم کے مکی تھے؟ ان سوالوں کے جواب تلاش کیجئے. اگر آپ کے اندر عدل و انصاف، امانت و دیانت، اخلاق و انسانیت اور احساس ذمہ داری کی کچھ بھی رمق باقی ہے تو اس مخلوق کی مظلومیت پر آپ کی چیخ نکل جائے گی. ان بزرگوں کے جبالی حوصلوں اور فولادی عزائم پر صدائے آفرین نکلے گی. آپ کا دل عقیدت و محبت کے جذبات سے پر ہو جائے گا. ان اکابر کی زندگی کا سب سے حیرتناک اور انتہائی تعجب خیز پہلو یہ بھی نظر آتا ہے کہ باوجود حوصلہ شکنی کے، ہزار ظلم و زیادتی کے، لاکھ مخالفت و عناد کے، کبھی اپنے مخالفین کے لیے ان کی زبان سے ایک حرف شکایت نہ نکلا، نہ دل سے کوئی آہ نکلی. واقعی یہ قدسی صفات بزرگ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون کے اسوہ نبوی پر پوری طرح عامل اور کاربند تھے. حضرات، آج کا یہ پروگرام اسی متحرک و فعال دینی و ملی اور سماجی تنظیم جمعیت علماء ہند کے ان مایہ ناز بانیوں، صدور و نظمہ اور عظیم المرتبت و تاریخ ساز و انقلاب آفرین شخصیات کے دینی و ملی، ملکی اور قومی خدمات کے تعارف اور ان کے گراں کارناموں سے نسل نو کو متعارف کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے. آج کی جو دو شخصیات ہیں ان میں ایک کا تعارف ابھی آپ نے مولانا اختر امام عادل صاحب کی زبانی سن لیا. دوسرے حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ملت اسلامیہ کے بیدار مغز قائد، تحریک آزادی کے جانباز سپاہی، اکابر جمعیت کی امانت کے پاسبان، جمعیت علماء ہند کے بے لوث ترجمان، حضرت شیخ الاسلام کے افکار و نظریات کے حامل و نگہبان تھے. حضرت مجاہد ملت کے معتمد علیہ معاون و مددگار، تعمیر ملت کے معمار اور میدان درس و تدریس کے شہسوار تھے. ایسے افراد صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور صدیوں کا کام سالوں میں کر جاتے ہیں. انہوں نے اپنی حیات مستعار کو ملت اسلامیہ کی بقا و ترقی کی راہ میں کھپا دیا اور اپنے کارناموں کی ایک تاریخ چھوڑ گئے. تصانیف کا بیش بہا ذخیرہ ہمیں دے کر گئے. دینی تعلیمی تحریک کو ہندوستان کے گوشے گوشے اور گھر گھر میں پہنچانے کا کام کر گئے. واقعی وہ اقبال کے اس شعر کا مصداق تھے: نگہ بلند سخن دل نواز جاں پوسود، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. مولانا نے تو اپنے قلم کے ذریعے جمعیت کا تعارف پوری علمی دنیا میں کرا دیا، لیکن مولانا کی شخصیت اور ان کی خدمات جلیلہ کا تعارف جمعیت علماء ہند کے ذمہ ایک قرض تھا کہ ان کی خدمات کو دستاویزی شکل دی جائے، ان کی شخصیت کے مختلف گوشوں اور عام نگاہوں سے پوشیدہ ان کے کارناموں کو جمع کیا جائے، جس کی مؤثر اور کامیاب شکل یہی تھی کہ ملک کی اہم شخصیات اور دانشوروں اور صاحب قلم حضرات سے مدد لی جائے. حضرات گرامی قدر، اب آپ اسے قدرت کا کرشمہ کہیے یا نیرنگی زمانہ سے تعبیر کیجیے. جس وقت یہ آسمان علم و عمل کا یہ آفتاب غروب ہو رہا تھا، میدان تاریخ و تذکرہ کا یہ عظیم شاہسوار آخرت کے لیے رخت سفر باندھ رہا تھا، ٹھیک اس سے 18 دن پہلے اس گلستان رنگ بو میں قدم رکھنے والے اس بچے کے دوش ناتواں پر اس وقت اس تاریخی سیمینار کی ذمہ داری ہے. اس کا تعلق حضرت مولانا سید محمد میاں دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمہ جہت خدمات اور کارہائے نمایاں سے ہے. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مولانا سید محمود اسعد مدنی اور حضرت مولانا معید الدین صاحب گونڈوی کی رہنمائی میں اس خدمت کو میں اپنے دل کی آواز سمجھ کر بحسن خوبی انجام دینے کے لیے میں نے اپنی پوری توانائی صرف کی. میں اس کوچے میں بالکل ناوارد ہوں، لیکن ان حضرات کی سرپرستی اور رہنمائی کی وجہ سے الحمدللہ منزل مقصود تک پہنچنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں پیش آئی اور ہر طرح کا قلمی تعاون مجھے حاصل رہا، جس پر میں تمام مقالہ نگاروں کا اور سامعین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ مولانا سید محمد میاں صاحب کی شخصیت کی عظمت و محبوبیت کی دلیل اور علماء ہند کے شاندار ماضی کے مصنف کو موجودہ علماء ہند کا شاندار خراج عقیدت ہے. محترم حضرات، آپ ہمارے معزز مہمان بھی ہیں اور معاون و کرم فرما بھی. آپ نے اپنی ملی اور تدریسی اور انتظامی مصروفیات کے باوجود سیمینار میں تشریف آوری کی زحمت برداشت کی ہے. ملت کے مفاد اور جمعیت علماء ہند کے مشن کو اپنے دیگر امور پر ترجیح دی ہے. میں اپنی جانب سے
اور جمعیت علماء ہند کی طرف سے اپنے سبھی موقر و محترم مہمانوں، مقالہ نگاروں اور مشاہدین و شرکاء کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ارمغان تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے دربار عالی شان میں سر نیاز خم اور جبین شکر خم کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس کامیاب پروگرام کے انعقاد کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اسے نافع بنائے اور شرف قبولیت سے نوازیں، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔